بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نہایت جنگجو انسان تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے جن و انس کے لشکر کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچے اور وہاں کے بادشاہ سے جنگ کی۔ بادشاہ جنگ میں مارا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اس بادشاہ کی ایک حسین و جمیل بیٹی بھی تھی جس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح کر لیا اور اسے اپنے وطن واپس لے آئے۔ حضرت سلیمان اس سے وہ راحت پاتے جو کسی اور سے نہ پاتے تھے اور اسے اپنی تمام ازواج پر فوقیت دیتے تھے، لیکن وہ لڑکی بہت اداس رہتی تھی۔ ایک دن اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ میرے والد کا مجسمہ بنوا دیں تو میں صبح شام اسے دیکھوں گی اور خوش رہوں گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا اور جن نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لڑکی کے باپ کا مجسمہ بنا دیا۔ لڑکی نے اس بت کو کپڑے پہنائے اور بالکل اپنے باپ کی حیت اور لباس کے مطابق کر لیا۔ جب حضرت سلیمان اس کے گھر سے نکلے تو اس لڑکی نے اپنی باندیوں کے ساتھ اس بت کو ہر روز خوشبو لگانا اور صبح شام اس بت کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ 40 دن گزر گئے اور حضرت سلیمان کو اس بت پرستی کا علم بھی نہ ہو سکا۔ یہ بات محل کی دیواروں سے نکل کر عام لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی اور حضرت سلیمان کے ایک دوست حضرت آصف بن برکھیا رحمت اللہ علیہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ حضرت آصف رحمت اللہ علیہ فوراً سے حضرت سلیمان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں۔ حضرت سلیمان نے اجازت دے دی۔ حضرت آصف بن برکھیا نے گزشتہ تمام انبیاء کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا، مگر حضرت سلیمان کے صرف بچپن اور جوانی کی تعریف کی۔ اس سے آگے ان کی نبوت کے احوال پر خاموش رہے۔ حضرت سلیمان نے آصف سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے تمام انبیاء کے ہر دور کا ذکر کیا مگر میرے صرف بچپن اور جوانی کا ذکر کیا، اس سے آگے میری نبوت کے دور کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت آصف نے نہایت ادب سے فرمایا کہ تمہارے اس نبوت کے دور میں پچھلے 40 دنوں سے تمہارے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ بھی صرف تمہاری بیوی کی خواہش پر۔ حضرت سلیمان نے سخت حیرانی سے پوچھا، کیا میرے گھر میں غیر اللہ کی عبادت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اب میں سمجھا کہ آپ نے میری نبوت کے دور کی تعریف کیوں نہیں کی۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان فوراً سے اپنے محل میں واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا، پھر اپنی بیوی کی خوب سرزنش فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے غسل کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے اپنے محل سے نکل کر بیابان میں چلے گئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی اور آپ گھر واپس آ گئے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے یا اپنی ازواج کے ساتھ مصروف ہوتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اس کے پاس رکھوا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ وضو کے ارادے سے تشریف لائے اور اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی۔ سگر المادر جن آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی جن تھا جس نے حضرت سلیمان کے کہنے پر بت کا مجسمہ بنایا تھا۔ یہ شیطان آپ کی شکل و صورت بنا کر باہر نکل آیا اور کہنے لگا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے حضرت سلیمان سمجھ کر ان کی انگوٹھی اسے دے دی۔ وہ جن انگوٹھی لے کر آپ کے تخت پر جا بیٹھا اور جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ نے کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ، اس نے کہا، آپ کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ امینہ بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے اور اپنے تخت پر بیٹھے ہیں۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے۔ بغیر جوتی اور ٹوپی کے صرف کرتا اور تہمد پہنا ہوا تھا۔ آپ راستے پر بنے ایک گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت بھوک پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نکلی۔ اس نے پوچھا، کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک گھڑی کی مہمانی۔
اس عورت نے کہا، اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، وہاں سے پانی پیو اور پھل کھاؤ۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لوں گی۔ حضرت سلیمان باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر آپ سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگیں کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا اور دونوں میاں بیوی نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا، اے نوجوان، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تجھ سے عاجز ہو جائیں، اور یہ ہماری بیٹی ہے، ہم نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 3 دن قیام کیا۔ پھر حضرت سلیمان معیشت کی طلب میں شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ دے دیا کریں؟ تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا، خوشی کے ساتھ آئیے، اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہر گئے اور شکار لے کر گھر چلے جاتے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جعلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس نقلی سلیمان نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو وہ انگوٹھی سمیت بھاگ گیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی تھی۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا تھا مگر آپ علیہ السلام کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان کو بھی اسی حال میں 40 دن گزر گئے۔ جب اس شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینکی تو ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا۔ وہ مچھلی ان مچھیرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی، تو مچھیروں نے یہ مچھلی حضرت سلیمان کے حصے میں ڈال دی۔ یہ اسے گھر لے آئے۔ جب اہلیہ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلوایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے خدا، تیرے اس قدر امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی۔ تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، جو کچھ ہوا اسے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی نہ ملے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت ان کو لوٹا دی۔